مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے جو حکایت بیان کی جا رہی تھی اس میں ایک پیاسے کا ایک دیوار کے اوپر بیٹھنا اور پھر وہاں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش میں دیوار کی اینٹوں کا اٹھا کر پھینکنا، اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے مولانا روم نے سمجھایا تھا کہ جب انسان کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی اینٹ بھی دیوار سے اکھاڑ کر پھینکنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب طاقت ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو یہ بڑے بڑے پتھر اور اینٹ اٹھا کر پھینکنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس حوالے سے آپ نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ جوانی کے دنوں میں جب کہ طاقت، صحت، ہر چیز تمہارے ساتھ ہے، وہ کچھ کر لو، یہ سمجھ کر کہ بڑھاپے میں ہم کر لیں گے، ابھی تو کیا ہے، یہ تو ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہونے کے بعد گناہوں سے بچ لیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی ایسی عمر کو کہتے ہیں جس میں انسان جسمانی طور پر طاقتور اور ذہن اس کا تر و تازہ، فکر اور پریشانیوں کی کمی، یہ ساری چیزیں اس کو آسانی کے ساتھ محنت مشقت کرا سکتی، جبکہ بڑھاپے میں معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کا آپ نے نقشہ کھینچا تھا، کس طرح سے انسان کی جو ہے کوششیں کارگر نہیں ہوتی، بڑھاپے میں راستہ بہت لمبا ہوتا ہے چلنے کے لیے، ایک وقت درکار ہوتا ہے منزل حاصل کرنے کے لیے، راستہ بہت طویل ہوتا ہے لیکن عمر کم رہ جاتی ہے، یہ بھی ایک کمی ہوتی ہے بڑھاپے میں۔ ایک ایسا کوئی پروجیکٹ ہے جس کے لیے سمجھیے آپ کو 20 سال 25 سال کا وقت چاہیے، اگر کوئی بوڑھا آدمی یہ پروجیکٹ ہاتھ پر لے تو کیا وہ یہ پروجیکٹ پورا کر سکتا ہے؟ جبکہ اس کے برخلاف ایک نوجوان بچہ اگر 20-25 سال کا کوئی پروجیکٹ لے لے تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کو عمر ابھی گزارنی ہے، اس کی عمر آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ حالانکہ موت اور زندگی کا تعلق عمر سے کچھ بھی نہیں ہے، جس کی عمر جب تک ہے وہ تب تک ہی دنیا میں رہنے والا ہے، جوان آدمی بھی مرتا ہے، بوڑھا آدمی بھی جیتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہوتا ہے وہ ضعیفی میں یہ ساری چیزیں بظاہر ناممکن سی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جوانی میں کچھ کرو، اور خاص طور سے آپ نے مثال دی کہ گناہوں کے راستے سے بچنے کے لیے، گناہوں کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوانی ہی سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ ابھی گناہ ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، انسان کو گناہوں کی عادت نہیں ہوتی ہے، عادت ہونے کے بعد کسی چیز کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے مثال دی تھی جھاڑ کی، جب جھاڑ ابتدائی مرحلوں میں پودے کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا جیسا جھاڑ پرانا ہوتا جائے، تناور درخت بنتا جائے، اس کو اکھاڑنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بری عادتوں کی جڑ کا بھی یہی عالم ہے، بری عادتوں کی جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو بری عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، اور بڑھاپے میں وہ اکھاڑنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک اور چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کی ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں کانٹوں بھرا جھاڑ بو دیا، اب لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اب اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کو اکھاڑ دو، تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کیا کہا جاتا ہے۔ ہم چو آن شخص درشتے خوش سخن،
درمیان رہ نشاند و خاربن، ایک باتونی شخص تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن دل سے بڑا سخت تھا، سنگ دل تھا۔ زبان بڑی پیاری، دل بہت ہی سخت، بے رحم قسم کا انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں کانٹوں بھرا جھاڑ بو دیا۔ رہ گزر یانش ملامت گر شدند، پس بے گفتندش بے کن آرا نکند۔ راستہ چلنے والے سارے لوگ جو اس تکلیف سے جھوجتے وہ اس کو برا بھلا کہتے کہ اس بے وقوف نے ہمارے راستے میں کانٹے بو دیے ہیں، اور اس کو ملامت کرتے، لیکن وہ کہتا کہ اکھاڑوں گا، جلدی کیا ہے۔ لوگ جب اس سے کہتے کہ اس جھاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دو تو وہ صرف یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ اکھاڑوں گا، لیکن اکھاڑتا نہیں۔ ہر دمے آ خاربن افزوں شدے، پائے خلق از زخم آ پرخوں شدے۔ ہر وقت وہ جھاڑ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، افزوں ہوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پائے خلق، اور خلق کے پاؤں، لوگوں کے پاؤں، از زخم آ پرخوں شدے، وہ کانٹوں کی وجہ سے جب ان کے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے تو لوگوں کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، خون سے بھر رہے تھے۔ جام ہائے خلق بے دریدے زخار، پائے درویشاں بے خستے زار زار۔ اب وہ جو کانٹے جھاڑ سے گر کے زمین پر پھیل رہے تھے اس سے لوگوں کے کپڑے بھی پھٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک خاردار جھاڑی لگا دی جائے اور لوگ ایسے مقام پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے کپڑے جا کر اس جھاڑ میں پھنس جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ اور وہ غریب لوگ، درویش، جن کو چپل تک نصیب نہیں ہے، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، یا پھر ایسی چپل ہے کہ جو خستہ ہے، مضبوط نہیں ہے، وہ اس کے اندر سے بھی کانٹا پاؤں میں چبھ جاتا ہے، تو ایسے درویشوں کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ چونکہ حاکم را خبر شد زی حدیث، یافت آگاہی ز فعل آن خبیث۔ جب اس وقت کے جو حاکم کو، حکمران کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایک شخص نے لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں کانٹوں بھرا جھاڑ پیر دیا ہے، اور جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اکھاڑو تو وہ اکھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو اس کو یہ اطلاع ملی تو ساری کہانی سے واقف ہو گیا۔ چوں بے جد حاکم بدو گفتی بے کن، گفت آرے برکنم روزیش من۔ جب حاکم نے یہ بات سنی تو اس نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ فوری اس کو اکھاڑ دو۔ اب جب لوگوں کی بات پر اس نے کان نہیں دھرا، توجہ نہیں دی، تو حاکم وقت کی مدد لی گئی اور حاکم نے اس کو بلا کر ہدایت دی کہ یہ جھاڑ فوری اکھاڑ دیا جائے۔ تو حاکم کے سامنے گفت آرے برکنم روزیش من، حاکم کے سامنے تو اس نے کہا کہ میں ضرور اکھاڑ دوں گا، کسی نہ کسی دن میں اس کو ضرور اکھاڑ دوں گا۔ وہاں پر بھی وہ ٹال مٹول کا اسٹائل اس نے اختیار کیا۔ مدت فردا و فردا وعدہ داد، شد درخت خار او محکم نہاد۔ ایک زمانے تک اسی طرح وہ کل 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 کرتا رہا اور اس کا وعدہ کرتا رہا کہ میں اکھاڑ دوں گا، اکھاڑ دوں گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا وہ درخت اور مضبوط ہوتا جاتا تھا، تناور ہوتا جاتا تھا، اس کی جڑیں زمین کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ گفت روزے حاکمش اے وعدہ کش، پیش آدر کار ماں واپس مغش۔ ایک روز اس حاکم نے اس کو پھر بلایا اور کہا کہ اے وعدہ خلاف انسان، تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں جلد ہی اس کو اکھاڑ دوں گا، اور تو نے وعدہ خلافی کی، تو نے ہمارے کہنے کے باوجود ہماری بات کو نظر انداز کیا۔ فوری اب اور اسی وقت جا اور جو ہم نے تجھ سے کہا ہے وہ فوری کام کر کے آ۔ گفت الایام بعد بیننا، گفت عجل لا تماطل دیننا۔ تو اب اس نے کہا اس طرح کی شکایتیں کر کے آپ کو اور مجھ کو لوگ دور کرنا چاہتے ہیں، لوگوں نے ہمارے درمیان دوری پیدا کر دی ہے۔ تو حاکم نے کہا یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جھاڑ اکھاڑ دے تو فوری جا، ٹال مٹول مت کر اور فوری جا کر وہ جھاڑ اکھاڑ دے۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تو کہ می گوئی کہ فردا ای بداں، کہ بہر روزے کے می آیت زماں۔ تو جو کہتا ہے کہ کل، یہ سمجھ لے کہ ہر دن جو وقت بھی آتا ہے تو ہر وقت ہر دن یہی کہتا ہے کل کل، تو اب آج تو کل کہے گا، کل جب آئے گا تو تو کہے گا کہ میں نے تو کہا تھا کل کروں گا، اب کل ہی کروں گا۔
پھر اس کے بعد دوسرا دن آئے گا تو پھر تو یہی کہے گا کہ میں نے تو کہا تھا کل کروں گا، تو کل تو آنے والا ہی نہیں ہے اس حساب سے۔ آن درخت بد جواں ترمی شود ویں کنندہ پیر و مسترمی شود، وہ خراب درخت اور زیادہ جوان ہوتا جا رہا تھا اور یہ اکھاڑنے والا دن بدن بوڑھا اور مجبور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے جھاڑ بڑا ہوتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی جا رہی ہیں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ جیسا جیسا وقت گزرتا جا رہا ہے یہ جو جوان ہیں ایک ایک دن کے بعد اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اب اکھاڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ شخص مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ مجبوری اس حیثیت سے ہے کہ ایک تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف جھاڑ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی مجبوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خار بن در قوت و برخاستن، خار کن در سستی و در کاستن۔ خار بن اور خار کن دونوں استعمال کیا آپ نے۔ خار بن کہتے ہیں وہ درخت جو کانٹوں سے بھرا ہو، اور خار کن کہتے ہیں کہ کانٹوں کو نکالنے والا، کانٹوں کو اکھاڑنے والا۔ اب دیکھیے ایک طرف ہے جھاڑ جو ہے خار بن اور ایک طرف ہے یہ آدمی جو ہے خار کن، تو خار بن در قوت و برخاستن، اور یہ جو جھاڑ ہے کانٹوں بھرا یہ قوت اور بلند ہونے میں ہے، قوت بڑھنے میں اور بڑا ہونے کے کام میں مصروف ہے۔ جھاڑ طاقت بڑھنے میں ہے اور بڑا ہونے میں ہے، اور یہ کانٹے اکھاڑنے والا جو ٹال مٹول کر رہا ہے وہ کمزور ہونے میں ہے اور زیادہ خشک ہونے میں ہے۔ دونوں کا معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور جھاڑ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ خار بن ہر روز و ہر دم سبز و تر، خار کن ہر روز زار و خشک تر۔ خار بن ہر دن اور ہر وقت ہرا بھرا تر و تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خار بن یعنی کانٹوں بھرا جھاڑ، اور خار کن ہر دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور خشک ہوتا جا رہا ہے، گھٹاؤ میں نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ دونوں کے درمیان جو بعد ہے، دوری ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سمجھیے ایسے دو چیزیں ہیں، دونوں برابر ہیں، ایک انسان ہے ایک جھاڑ ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جھاڑ بڑھتا جا رہا ہے، انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، جھاڑ بڑھتا جا رہا ہے، انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ جو دوری ہے، بعد کہتے ہیں اس کو، دوری، ڈسٹنس، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا جیسا یہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے لیے اس کو اکھاڑنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ ناممکن ہو جائے گا۔ خار بن داں ہر یکے خوئے بدست، بارہا در پائے خار آخر زدست۔ اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر بری عادت کو وہی کانٹوں بھرا جھاڑ سمجھے۔ ہمیشہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کانٹا تیرے اپنے پیر میں ہی چبھتا رہتا ہے۔ بارہا در پائے خار آخر زدست، کئی بار یہ کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے لیکن تو اس کو کیا کرتا ہے؟ نظر انداز کرتا جاتا ہے، چبھتا ہے، نظر انداز کرتا جاتا ہے، چبھتا ہے، نظر انداز کرتا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ جھاڑ معمولی چبھنے والا کانٹا نہیں رہتا، بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا جھاڑ بن جاتا ہے۔ اس وقت تک تیری طاقت اس کانٹے کو اکھاڑنے کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس وقت طاقت تھی اسی وقت بڑی آسانی سے اکھاڑ لیا جا سکتا تھا، اب الٹا ہو گیا۔ بارہا برفعل خود نادم شدی، برسر راہ تحیر آمدی۔ تو کئی بار غلط کام کرتا رہا، برائی کے راستے پر جاتا رہا اور شرمندہ بھی ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کافر ہے، جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، وہ برائی کے راستے پر چلے جاتے ہیں تو بس چلے ہی جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں، کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اگرچہ کے برے راستے پر جاتے ہیں، غلطی سے بہکاوے میں آ کر شیطان کی یا اپنے نفس کی طرف سے رغبت ملنے پر غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، لیکن ندامت، شرمندگی برابر ان کو
محسوس ہوتی ہے اور اندر وہ اس کا ایفیکٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تجھ کو یہ یاد نہیں ہے کہ تو نے غلط کام کیا تھا تو ندامت ہوئی تھی تجھے، افسوس ہوا تھا تجھے، تو حیرانی کے راستے پر آیا تھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے پھر میں نے یہ کیوں کیا۔ تو جب ایسا تھا تو پھر واپس اس مقام پر گیا کیوں؟ بارہا از خوی خود خستہ شدی، حس نداری سخت بے حس آمدی۔ تو کئی بار اپنی ہی ان بری عادتوں کی وجہ سے زخمی ہوا ہے، کبھی بدنام ہوا ہے، کبھی اس کے برے اثرات حاصل کیے ہیں اس غلطی کے۔ انسان بہت ساری غلطیاں ایسی کرتا ہے جس کا ایفیکٹ تو اس کو آخرت میں محسوس ہوگا، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جس کا ایفیکٹ وہ دنیا میں محسوس کرتا ہے، اس کے برے ایفیکٹس اس کو دنیا میں ملتے ہیں۔ تو کئی بار تو اس بری عادتوں سے، اس برے کاموں سے زخمی ہوا ہے، کیا تجھے اس کا احساس نہیں ہے؟ اگر احساس نہیں ہے تو پھر تو بے حس انسان ہے۔ حس نداری سخت بے حس آمدی، اگر اس کی حس بھی نہیں ہے، اگر تو اس کو سمجھا نہیں ہے تو اس کا مطلب تو بے حس انسان ہے۔ غرض خستہ کردنے دیگر کساں، کیز خلق زشت تو ہستاں رسا۔ غافلی بارے ز زخم خود نہے، تو عذاب خیش بر بیگانہ۔ اگر دوسروں کو زخمی کرنے سے، جو کہ تیرے برے اخلاق کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں، ان کو زخم لگے ہیں، تو غافل ہے۔ اگر تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ تو جو کام کر رہا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اس سے بھی اگر تو غافل ہے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے زخم سے تو غافل ہوگا، لوگوں کے درد کا احساس تجھے نہیں ہے۔ جب دوسرے آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آپ کو درد نہیں ہوتا نا؟ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ دوسروں کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کا درد آپ نے محسوس نہیں کیا، اس سے آپ غافل رہے، لیکن اپنے زخم سے تو غافل نہیں ہے نا۔ تجھے اپنی غلطیوں کا جو احساس ہوا ہے، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھ لے۔ تجھے چاہیے کہ نہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے، نہ دوسروں کے لیے عذاب اور تکلیف کو دعوت دے۔ یا تبر گیرو بے بن مردانہ زن، تو علی وار این در خیبر بکن۔ اب تیرا کام کیا ہے؟ اب بہت ہو گیا، برائی کا جھاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب تجھے ہمت کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا، بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کلہاڑی اٹھانا ہوگا۔ اب تو سیدھا کلہاڑی ہے اور جھاڑ ہے۔ اب اس کے 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ایک مار دو ٹکڑے، تو علی واری در خیبر بکن، علی کی طرح نکل جا، کلاڑی خیبر کے دروازے پر مار دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اٹھا کر پھینک دیا، برائی کا راستہ ایک لخت ترک کر دیا۔ اب کسی قیمت پہ اب میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا، اب چاہے کچھ ہو جائے میں یہ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ول پاور ہے، ول پاور کا استعمال کرو اور طے کر لو کہ بس اب ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے، بس اب نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، جان جائے، مال جائے، آبرو جائے کہ جائے۔ کیا قدم رکھا تھا اس کوچے میں ٹلنے کے لیے؟ اب نہیں ہوگا۔ یا تو ایک طریقہ یہ ہے، مگر اس کے لیے کیا ہے، آپ کو آپ کا ول پاور اسٹرانگ رہنا پڑے گا، عزم مستحکم اور مضبوط ہونا ہوگا۔ ورنہ چوں صدیق و فاروق مہی، ہی طریقے دیگرارا برگزیں۔ یا اگر ایسا نہیں ہے، ایک لخت توڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا طریقہ اختیار کرو۔ بہت ہی حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کام کرو تاکہ وہ جھاڑ ختم ہو جائے۔ جیسے کوئی جھاڑ بڑھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے اکھاڑنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو چھوٹا ہے تو خیر کھینچ دے، وہ جڑ سمیت نکل جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، بڑا ہو جانے کے بعد۔ اب 3 ہی راستے بچتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو کلاڑی سے کاٹ دو اور پھر زمین کھود کر اس کی جڑیں نکال کر پھینک دو، کیونکہ اگر آپ جڑ نہیں نکالیں گے تو پھر وہ جھاڑ پھر سے واپس آ سکتا ہے، تو جڑیں نکال کر پھینک دو۔ اس کے لیے آپ کو طاقت، شجاعت، بہادری، ویل پاور، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرو، اس کو آگ لگا دو یا اس کے اوپر کوئی کیمیکل ڈال دو۔ ایسے بہت سارے جھاڑ ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جھاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو کاٹ دینے کے بعد تو پھر جھاڑ نہیں اگتا۔ بہت حکمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس ٹیکنیک کے ساتھ اس طرح سے اکھاڑ کر پھینک دو۔
ہی طریقے دیگراں راہ برگزی، مگر یاد رکھو دوسروں کا، غیروں کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ لوگوں کے پاس ایسے غلط طریقے بھی ہیں جو وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، ویسا نہیں، غیروں کا طریقہ اختیار مت کرو۔ یا بے گلبن وصل کن ای خار را، اگر یہ دونوں طریقے بھی تمہارے لیے آسان نہیں ہیں تو پھر ایک اور راستہ ہے، کانٹے کو بوٹے کے ساتھ ملا دو، تھون کو روز بش کے ساتھ ملا دو۔ اب تھون کیا ہے، روز بش کیا ہے، اس کی صراحت بعد میں آئے گی، لیکن میں آپ کو اختصاراً یہاں پر بتاتا ہوں کہ تم کانٹے ہو، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے کانٹے ہو، اور تمہارا رہنما تمہارا روز بش ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لو، اب اس کی رہنمائی میں آ جاؤ۔ وصل کن با نار نور یار را، یا بے گلبن وصل کن ای خار را، وصل کن با نار نور یار را، آگ کو دوست کے نور سے وابستہ کر دو۔ یہ آگ ہے، وہ نور ہے، تو آگ کو اس نور سے وابستہ کر لو، دامن پکڑ لو اور جو کہا جائے کر لو۔ اگر تم کو اکھاڑنا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، پلاننگ کے ساتھ کیمیکل ڈال کے اس کو نکالو، برباد کرو۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر کسی کے حوالے ہو جاؤ، پھر وہ جیسا کہتا ہے ویسا کرتے جاؤ، وہ اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ تم نہیں اکھاڑ سکتے، کوئی بات نہیں، تم حوالے ہو جاؤ، وہ اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ تاکہ نور او کشد نارے ترا، وصل او گلشن کنت خارے ترا، تاکہ تمہارے اس غلطیوں کی آگ اس کے نور کے پانی کی وجہ سے بجھ جائے۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اب یہ آگ بجھانی ہے تو اس کے نور کا پانی چاہیے، وہ اپنے نور کا پانی تجھے دے گا چھڑکنے کے لیے، وہ چھڑک دے اور نجات پا لے۔ وصل او گلشن کنت خارے ترا، اور اس کا مل جانا، پیر کامل کا تجھے مل جانا، سب کو ملتا نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ مل جانا قسمت سے جس کو مل جائے، تو اس کا مل جانا تیرے کانٹوں کو بھی گلستان بنا دے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تو مثال دوزخی او مومن است، کشتن آتش بے مومن ممکن است، تو گناہوں کے دلدل میں پھنس کر، غلط راستوں میں اپنے آپ کو پھنسا کر تو دوزخ کا سزاوار بن چکا ہے، لیکن وہ تو مومن ہے، جنت کا سزاوار ہے، تو دوزخی ہے اور وہ مومن ہے، اور مومن کے ذریعے ہی آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ دوزخ کی آگ بجھانا ہے تو وہ مومن ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ مصطفیٰ فرمود از گفتے جہیم، کو بے مومن لابگر گردد ز بیم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخ کے اندر اگر کسی ایمان والے کو ڈال دیا جائے گا تو دوزخ پکار کر کہے گی کہ مجھے یہاں سے اس کو نکالو، میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ دوزخ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے مومن سے، خوب گزرا ان کے بندوں کی شفاعت ہو گئی، ورنہ بجھ جاتا جہنم شعلہ اور ایندھن سمیت۔ مومن جب جہنم میں جائے گا تو بجھ جاتا ہے اس کی نورانیت کے پانی سے، تو اس لیے جہنم کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی اس گفتگو کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دوزخ خوشامد کرے گی مومن سے کہ اے مومن تو یہاں سے براہ کرم چلا جا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے تیری وجہ سے، یہاں سے جا۔ گوی دش بے گزر زمن اے شاہ زود، بین کے نورت سوز نارم را ربود، دوزخ اس سے کہے گی کہ اے میرے بادشاہ، میرے پاس سے چلا جا، دیکھ یہ تیرے اس نور نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، اگر تو زیادہ یہاں رہے گا تو میرے وجود کو خطرہ ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ وہ منت خوشامد کرے گی مومن سے دوزخ۔ پس ہلاک نار نور مومن است، زاں کے بے ضد دفع ضد لا یمکن است، تو مومن کا جو نور ہے وہ آگ کی بربادی ہے۔ آگ کی بربادی ایک ہی چیز سے ہوتی ہے اور وہ ہے مومن کا نور، باطل کی بربادی حق سے ہوتی ہے، گناہوں کی بربادی نیکیوں سے ہوتی ہے، بروں کے برائیاں اچھے لوگوں کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ زاں کے بے ضد دفع ضد لا یمکن است، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ ایک ضد کو دوسرے ضد کے ذریعے ہی
دفع کیا جا سکتا ہے۔ اگر سیم چیز دو ہو جائے گی تو ڈبل ہو جاتی ہے۔ جیسے ٹھنڈا پانی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، اگر اس ٹھنڈے پانی کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو اس کی ٹھنڈک اور بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈے پانی کے اندر نارمل پانی ملایا جائے تو اس کی ٹھنڈک تھوڑی کم ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی کے اندر گرم پانی ملایا جائے تو وہ نارمل پانی بن جاتا ہے۔ ضد سے اس کے اثر کو کم کیا جاتا ہے۔ گرم پانی میں ایسے ہی ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے، گرم پانی گرم نہیں رہتا باقی، تو ضد سے ضد کو دفع کیا جاتا ہے۔ برائی کے راستے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کی رہنمائی میں آنا ہوگا۔ نار ضد نور باشد روز عدل، کاز قہر انگیختہ شدویز فضل۔ انصاف کے دن آگ بھی نور کی ضد ثابت ہوگی۔ جب انصاف کا دن آئے گا تو ایک طرف آگ، ایک طرف نور، اب ایک دوسرے کی ضد ہوں گے وہ۔ اسی لیے نور والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جو کہ دوزخ کی ضد ہے، اور ایسے لوگوں کو جو آگ کے مستحق بن گئے ہیں ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، کیونکہ ان کو ادھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ کیونکہ اگر دوزخ والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا تو جنت کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی، اور اچھے لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا تو دوزخ کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ کاز قہر انگیختہ شدویز فضل، کیونکہ غضب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے آگ نکلتی ہے، اور غضب آگ سے بہت خاص تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ غصہ، غضب، اس کا سارا تعلق آگ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ آگ کی جگہ ہے، اور جنت وہ مہربانی والی جگہ، فضل والی جگہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ غضب سے بھڑکی ہے، یہ فضل سے سجائی گئی ہے۔ گر ہمی خواہی تو دفع شر نار، آب رحمت بر دل آتش کمار۔ اگر تو آگ کے شر کو دفع کرنا چاہتا ہے تو رحمت کا پانی آگ میں ڈال دے۔ اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے۔ چشمہ آن آب رحمت مومنست، آب حیواں روح پاک محسنست۔ اور اس آب رحمت کا جو چشمہ ہے وہ مومن ہے، جہاں سے آب رحمت نکلتی ہے وہ مومن ہے۔ اور مومن کے درجے سے آگے کا جو درجہ ہے وہ ہے محسن کا درجہ۔ جو مومن کامل ہو جانے کے بعد اور آگے کے اسٹیج میں جاتا ہے وہ ہے درجہ احسان۔ ایمان کے بعد آتا ہے درجہ، ایمان کے بعد آتا ہے درجہ احسان۔ تو درجہ احسان پر جو فائز ہو جاتا ہے وہ محسن ہوتا ہے، اور اس کی پاک روح آب حیوان ہے۔ یہ آب رحمت ہے، وہ آب حیوان ہے، وہ محسن کی روح بن جاتی ہے۔ بس گریزانست نفس تو ازو، زاں کہ تو از آتشی او زاب جو۔ تیرا نفس اس سے بہت بھاگتا ہے۔ جو نفس کے شکار ہو جاتے ہیں وہ اللہ والوں کے پاس رہنا پسند نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ آپ ان کے پاس لے کر بھی جاؤ وہ آتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ نفس کا شکار ہے، اور نفس ان کو وہاں پر لے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، وہ بھاگتے ہیں ان سے۔ پہلے تو ملتے نہیں ہیں، ملے بھی تو ایسے ملتے ہیں جیسے السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا اور نکل گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ کچھ ایک اپنی ایک وجہ ہوتی ہے، بس ٹھہرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کا نفس ان کو اس سے روکتا ہے، بھاگتا ہے۔ ذا کہ تو از آتشی او زاب جو، اس لیے اس کا سبب یہ ہے، دور بھاگنے کا سبب یہ ہے کہ تو آگ سے بنا ہے اور وہ پانی سے بنے ہیں، نہر کے پانی سے، رحمت کے پانی سے۔ تو نفس کی آگ سے بنا ہے، تیرے اوپر نفس کی آگ کا اثر ہے، اور ان کے اوپر جو ہے ایمان کی نہر کے پانی کا اثر ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہی بھاگیں گے۔ یہ ان سے بھاگتے ہیں اور وہ ان سے بھاگتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ رہنا ہی پسند نہیں کرتے، ان کے پاس جانا ہی پسند نہیں کرتے، وہ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ویسے ہی ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ زاب آتش زاں گریزاں می شود، کاتشش از آب ویراں می شود۔ آگ پانی سے اس لیے بچتی ہے کہ اس کی جو گرمی ہے وہ پانی سے برباد ہو جاتی ہے۔ جب اچھے لوگ برے لوگوں کی محفل میں آتے ہیں تو برے لوگوں کی برائی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اسی لیے برے لوگ کہیں ہمارے برائیاں نہ ختم ہو جائیں، اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اسی میں مزہ لیتے ہیں، ان کا نفس اسی میں انجوائمنٹ حاصل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہمارا انجوائمنٹ خراب ہو جائے گا، لہٰذا ان کو مت آنے دو۔ حس و فکر تو ہما از آتشست، حس شیخ و فکر او نور خوشست۔ تیری حس، تیرا سینس اور تیری فکر، تیرا سوچنا، سب کچھ آگ سے بنا ہوا ہے، کیونکہ ابھی نفس کے اثرات اس کے اندر موجود ہیں، اور نفس کا تعلق ڈائریکٹلی آگ سے ہے، تو وہ نفس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تیری سوچ، تیری فکر، تیری باتیں، تیری حس، تیرا انجوائمنٹ، تیرا مزہ، جو بھی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے، وہ آگ سے ہے، اس کا تعلق ہے۔ حس سے شیخ و فکر او نور خوشست، جبکہ شیخ کا جو حس ہے، اس کا جو فکر ہے، وہ تو عمدہ نور سے بنا ہوا ہے، اسی لیے دونوں کے اندر فرق آ رہا ہے، دونوں کا میل نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جو نور سے بنا ہوا ہو، جس کے ساری حصوں کے اوپر، اس کے افکار کے اوپر نور کا غلبہ ہے، ایک وہ ہے جس کی فکر پر، جس کے احساس پر آگ کا غلبہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ البتہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفس ان کے اوپر غلبہ تو رکھتا ہے، لیکن وہ طالب نور بن جاتے ہیں، تو ان کو اس نور سے دلچسپی ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ وہ طلب اگر پیدا ہوگی تو آگ کے ہونے کے باوجود نور سے دلچسپی آئے گی، طلب نہیں ہوگی تو پھر دونوں کے درمیان جو بعد، وہ تفاوت، وہ فرق، وہ ڈسٹنس باقی رہے گا۔ آب نور او چبر آتش چکد، چک چکز آتش برایت بر جہت۔ نور کا پانی، یہ اس نور سے جو پانی ٹپکتا ہے، وہ اگر آگ کے اوپر آ کر ٹپک جائے، ایک ایگزامپل بھی آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ایک آگ دہک رہی ہے، وہاں پر کچھ پانی ڈال دیا گیا ہے، پورا نہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دیا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب قسم کی آواز آتی ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے چک چک۔ ہمارے پاس اردو میں اس کو بھڑ بھڑ کہتے ہیں، بھڑ بھڑ کی آواز آتی ہے، آگ کے اندر پانی ڈالنے سے کچھ حصہ آگ کا بجھتا ہے، تو ایک عجیب قسم کی بھڑ بھڑ کی آواز آتی ہے، اور جتنے حصے میں وہ پانی پڑا تھا اتنے حصے میں آگ بجھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ایک بڑی آگ لگی ہوئی ہے ایندھن کو، اور بیچوں بیچ آپ نے کچھ حصے پر پانی ڈال دیا۔ اب آپ اس آگ کی کیفیت دیکھو، اطراف سے ساری ایندھن کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، بیچ کے حصے کو آگ نہیں لگتی کیونکہ اس کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے آگ کے جس حصے کے اوپر اپنا نور کا پانی ڈال دیتے ہیں، تو جب تک اس پانی کا اثر اس ایندھن کے اوپر ہوتا ہے، وہاں پر آگ نہیں لگتی، آگ اس حصے سے غائب ہو جاتی ہے۔ چون کنت چک چک تو گویش مرگ و درد، تا شود ای دوزخ نفس تو سرد۔ جب وہ چک چک کی بھڑ بھڑ کرے تو اس سے کہو کہ اے آگ، جب آگ کا وہ حصہ یا پوری آگ بھڑ بھڑ کے ساتھ اگر بجھ جائے تو ارے یہ کیا ہو گیا، ایندھن کے اوپر آگ بجھ گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پانی ڈالو، اور اس ایندھن سے جو اب تک آگ سے جل رہا تھا اس سے کہو کہ مبارک ہو، تجھے موت ہو گئی ہے، تجھے درد نصیب ہو گیا ہے، تجھے مبارک ہو۔ اور اگر نہیں ہوا ہے، پانی نہیں گرا ہے، نہیں بجھی ہے، تو اس کے لیے دعا کرو کہ تجھے اوپر پانی گر جائے، تجھے وہ موت اور وہ درد نصیب ہو جائے۔ تا شود این دوزخ نفس تو سرد، تاکہ تیرے نفس کی یہ دوزخ بھی ٹھنڈی پڑ جائے۔ تا نہ سوزد او گلستان ترا، پست نہ کند عدل و احسان ترا، تاکہ وہ تیرے چمن کو جلا نہ ڈالے۔ آگ اگر کچھ حصے میں لگی ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ آگ اسی حصے میں لگی ہوئی ہے، آگ کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ جیسے جیسے ایندھن اس کو ملتا جاتا ہے پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، کہیں تیرا چمن ہی نہ جل جائے، اور تیرے عدل کو، تیرے احسان کو، تیرے انصاف کو جو تیرے اندر ہے وہ سب خاک میں نہ ملا دے۔ آگ کو اگر فی الفور کنٹرول میں نہ لایا جائے تو وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ جب کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو فوری فائر بریگیڈ آتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ گھر کو تو آگ لگ گئی نا، اب جب گھر جل ہی چکا تو جل جانے دو،
اب آگ ڈالنے سے وہ جلا ہوا گھر تو واپس نہیں آئے گا، پھر آگ ڈال کر کیوں بجھایا جاتا ہے؟ اس لیے بجھایا جاتا ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو فی الفور نہ بجھایا جائے تو وہ پڑوسیوں کو بھی اپنے نرغے میں لینا شروع کر دیتی ہے، جہاں جہاں تک اس کو ایندھن ملتا چلا جائے گا وہ لگتی ہی چلی جاتی ہے، اسی لیے اس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ یک شرر ازوے ہزاراں گلستاں، از یکے نئے نام بینی نئے نشاں، اس کی ایک چنگاری سے ہزاروں چمن برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ایسے برباد ہو جاتے ہیں کہ ایک کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، جل کر خاکستر ہو جانا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اسی لیے بجھانا ضروری ہے۔ اب 3 راستے جو آپ نے بتائے ہیں جھاڑ کو اکھاڑ کر پھینکنے کے، پہلا تو یہ ہے ول پاور کے ساتھ، بس چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، اب چاہے کچھ ہو جائے، اب جان چلی جائے تو جائے، لیکن اب واپس وہ تو نہیں ہوگا، یہ عزم، یہ یقین، یہ ول پاور اپنے اندر پیدا ہونا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا راستہ بتایا، بہت ہی حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس کے اثرات کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے حوالے کر دو، پھر اس کی ہدایت کے مطابق کام کرتا چلا جاؤ، پھر اس کے بعد ہر چیز خود بخود آپ کے فیور میں آتی چلی جائے گی۔ لیکن اس میں کیا ہے، پھر جو بولے وہ سننے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو ویسے میں نفس کیا کرتا ہے، کچھ چیزوں میں سنتا ہے، کچھ چیزوں میں نہیں سنتا ہے، تو پھر اس کے اثرات حاصل نہیں ہوتے۔ مگر یہ کرنا ہوگا سالک کو، اس مرحلے سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ایسی منزل آئے گی کہ جو بوئیں گے وہ پھل تم کو ملے گا۔ اور کیا کیا ہوگا اس طرح سے، آگ سے اپنے آپ کو نجات دینے کے بعد، اپنی مٹی کو اچھی پاک صاف کر دینے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ کی زمین ایسی زرخیز ہو جائے گی کہ پھر آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، اس کے بعد جب پھل دینے لگے گا تو پھر ایسے ایسے پھل آئیں گے جس کا ذکر مولانا روم بیان کریں گے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان